آپ نے مہران ٹاؤن کی بات کی۔ مہران ٹاؤن کے ملٹیپل ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ جو وہاں انڈسٹریز لگ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی، ابھی تو وہ چل رہی ہیں جیسی تیسے، لیکن جو کنورژن والی بات آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس وقت تک ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں، اور میرے اپنے ویوز تو بہت سارے ہیں۔ ابھی میں یہ کہوں گا تو اس کی ایک نئی ہیڈ لائن بن جائے گی، باقی چیزیں آپ کی رہ جائیں گی۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں کورٹ میں نہیں، شاید اگر ہمیں وہ الگ سے ٹائم دے دیں، ہم چیمبر میں بیٹھ کے ان کو بریف کریں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ تمام چیزیں شہر کے حق میں ہیں، لوگوں کے حق میں ہیں، ملک کے حق میں ہیں، تو پھر ہماری تھوڑی وہ مدد کریں تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں، وہ بہتر ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ادروائز ہم وہ بہت ساری چیزیں کورٹ میں شاید وہ ہوتی نہیں ہیں اور وہاں کسی اور ڈائریکشن میں چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر بھی ہمیشہ یہ چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اگر کبھی موقع مل جائے تو جج صاحب مل جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں۔ وہ بھی اسی شہر کے، اسی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ شہر میں یا صوبے میں کوئی خرابی ہو۔ ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ آرڈر ایسے آ جاتے ہیں جو مسائل پیدا کر دیتے ہیں ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ انلیگل کنسٹرکشنز ہیں بہت ساری یہاں، جو زمین پر قبضے بہت ہیں مہران ٹاؤن کے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح حل کریں۔ انلیگل کنسٹرکشن شہر کا بہت بڑا ایشو ہے جو پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے ہمارے، اور اس پر میں نے آنے کے بعد تو کم از کم زیرو ٹالرنس بالکل کیا ہوا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں یہاں ڈی جی صاحب، ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ کسی شخص کی بلڈنگ ہو، وہ میرا بھائی ہو، میرا دوست ہو، میرے پارٹی کا عہدیدار ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر کوئی لیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو بغیر پوچھے توڑ تاڑ کے زمین کو اس کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو بالکل ختم کر دو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، ظاہر نقصان ہوتا ہے، اس کا دکھ ہمیں ہوتا ہے، لیکن میں آج کے اس موقع پر بھی بات کروں گا، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، شہریوں سے خاص طور پہ کراچی کے، وہ اپنی جمع پونجی بڑی مشکل سے اکٹھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصہ لگتا ہے ان کو پیسہ اکٹھا کرنے میں، اور اس کے بعد اپنا وہ گھر جو ہے وہ بنانے کے لیے کہیں خرید لیتے ہیں۔ تو جب یہ کراچی کے شہری، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اپنا مکان لینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اس بات کو یقینی بنائیں وہ کہ جس بلڈنگ میں وہ فلیٹ لے رہے ہیں، جو گھر وہ لے رہے ہیں، کیا وہ لیگلی کنسٹرکٹڈ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ عمارت قانونی طور پہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارت میں گھر لے لیں گے اپنا، بلڈر ان سے پیسے لے گا، وہ چلا جائے گا، ساری زندگی تلوار ان لوگوں کے سر پہ لٹکتی رہے گی کہ یہ ہماری بلڈنگ آج گری کل گری۔ تو برائے مہربانی شہری ایسی عمارتوں میں پیسے لگانے سے گریز کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ یہ ڈیمانڈ کم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جو بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے ڈسکریج ہوں گے۔ میں نے ایک اور بات بھی کہی ہے ڈی جی صاحب کو کہ آپ قانون میں دیکھیں، اگر کہیں پروویژن نکلتا ہے تو یہ غیر قانونی تعمیر کرنے والے لوگوں کے خلاف ہم ایف آئی آرز کٹوائیں، ان کو گرفتار کروائیں، اور اگر کوئی ایک شخص اس پہ آ جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ ہیبیچول اس کا بزنس ہی ہے کہ وہ غیر قانونی بلڈنگز کرتا ہے، تو اس کے اوپر ساری زندگی کوئی پابندیاں لگائیں، ہم اس کے پاسپورٹ کینسل کرا دیں، اس کے شناختی کارڈ کینسل کروا دیں، تاکہ وہ زندگی میں کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ اس کام کو روکنے کے لیے سخت اقدامات ہم کریں۔ یہ ہمارے شہر کے پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا کہ جو آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات مجھے ظاہر علم ہے، آپ کے بھی بارہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں ہم بہت سارے منصوبے ہیں جس پر کام ہو بھی رہا ہے، جس میں ایک تو یہ جو ہمارا سیویج کا پانی ہے، اس کی ری یوز جو ہے، اس کو ہم پر کام کر رہے ہیں، اس پہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، بلکہ وہ تو بعض اوقات تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پانی پینے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں شاید یہ ممکن نہ ہو کہ ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ اور جو ہمارے مقاصد ہیں پینے کے علاوہ، یہ پانی ہمیں وہاں استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ڈی سیلینیشن پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، میں پہلے بھی تھا، بڑے ایفرٹ کیے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسکیم ہے جو پانی کی فراہمی کو بہتر کرے گا، اس میں ایک ریہیبلیٹیشن ہب کینال کی ہے، اس پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ہب ڈیم سے ہم 100 MGD پانی روزانہ کراچی کے لیے ہمارا کوٹا ہے جو ہم لے سکتے ہیں، لیکن بیکاز یہ جو کینال ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، تو ابھی 70 MGD پانی جو ہے وہ ملتا ہے شہر کو، 30 MGD کی جو ہے وہ نہیں ملتا، کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے، لے نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کی ہم ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں پورے کی ایگزسٹنگ کینال کی، اور اس کے ساتھ ایک نئی اور کینال بھی بنا رہے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم 100 MGD جو ہمارا کوٹا ہے وہ ہم یوز کر لیں گے، 30 ہمیں ایڈیشنل ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے پاس پروپوزل بھی ہے کہ 50 MGD پانی اور ایڈیشنل جو ہے ہم شاید وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ابھی 100 کا تو ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ 150 بھی ہو جائے،
تو یہ 150 ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھیں کہ جتنا پانی اس وقت مل رہا ہے اس سے زیادہ پانی ہمیں ایڈیشنل ہب کینال سے مل جائے گا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہم جلد از جلد مکمل کر لیں. اور اس وقت جتنے منصوبے کراچی شہر کے لیے اضافی پانی کے لیے ہو رہے ہیں, یہ ان میں سے ایک ایسا ہے جو شاید جلدی ہم اس پہ کام مکمل کر سکتے ہیں. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ 2-4 مہینے, ہو سکتا ہے سال, سوا سال, 1.5 سال اس کو لگ جائے, لیکن اس پہ کام ہم شروع کر چکے ہیں. ایک 65 MGD کا منصوبہ ہے, وہ بھی مختلف وجوہات پر اس میں تاخیر ہوئی, اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. K4 سب جانتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس پر بھی کافی کام ہو رہا ہے. اس سال ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو شیئر اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ ایلوکیشن جو ہے اس بجٹ کے اندر وہ رکھیں, تاکہ وہ پیسے زیادہ جلدی ریلیز ہو جائیں اور یہ کام ہمارا ٹھیک ہو جائے. ٹریٹمنٹ پلانٹس کا جو ہے وہ کام تیزی سے ہو رہا ہے, تاکہ جو پانی سمندر میں جا رہا ہے گندا, اس کو ہم ٹریٹ کر کے بھیجیں. کچھ اب شروع ہو گیا ہے, مجھے ایگزیکٹلی ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن کچھ غالباً 50-60 MGD یا 65 MGD پانی جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہا ہے, ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے, لیکن یہ بہت کم ہے. جتنا کراچی کا پانی سمندر میں جا رہا ہے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے لائسنس والی بات کی ہے, اس پر ہم ایک میٹنگ کر لیں گے جوائنٹلی آپ کے ساتھ, اور آپ کی مشاورت کے ساتھ ہی اس کا ہم کوئی حل نکال لیں گے. یہ چونکہ سر مجھے تھوڑی سی بات اس کی پتہ بھی ہے, لیکن یہ کہ میں مزید پھر آپ کے ساتھ جو کمیٹی بنائیں گے اس میں ہم بات کر لیں گے. اس میں ہم نے, آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ کورنگی کاز وے جو ہے اس پر برج جو ہے بن رہا ہے, اس کی الائنمنٹ کا تھوڑا ایشو تھا, وہ ہم نے کر دیا تاکہ وہ جلد بن جائے. اس کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی, اس میں ٹائم زیادہ لگ رہا تھا, اب اس کی الائنمنٹ چینج کر رہے ہیں تاکہ وہ 6-7-8 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا. ملیر ایکسپریس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. جام صادق برج اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے, ایک برج کا کام شروع ہو گیا, اس کے ساتھ پیرالل دوسرا جو بن رہا ہے. جب یہ بن جائے گا تو یہ پرانا برج بھی پورا ڈیمولش ہو جائے گا, اس کے ساتھ نیا برج جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا, تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی تقریباً دگنی ہو جائے گی. 2 برجز بن جائیں گے یہاں پر, اور یہ بھی آسان ہو جائے گا. اور یہ اگر تو چلیں ہم تصور کر لیں یہ کاز وے نہ بھی بنتا, اور وہ جام صادق برج اگر ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے, تو شاید وہ جو 3-4 دن 5 دن 6 دن جو یہ بند رہتا ہے تو اس سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ برج بھی بڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, نیا ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کاز وے کا برج بھی بن جائے گا. تو آپ کے ساتھ ساتھ جو یہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں رہتی ہے جو ٹریول کرتی ہے, ان کو بھی آسانی ہو جائے گی. یلو لائن آپ کو پتہ ہے کہ ایک منصوبہ ہے بڑا زبردست, اس کو تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن اس سے بھی بہت زیادہ آسانی آپ کے یہاں کام کرنے والے جو ورکرز آتے ہیں ان کو بہت ساری ہو جائے گی. کوئی یہ 3-4 اسکیم ہماری اور ہے تقریباً 1.5 ارب روپے کی مختلف روڈس کی, وہ ہم بنا رہے ہیں اس وقت کورنگی میں, اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. KWSSIP کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ کئی پارکس ہیں, گراؤنڈز ہیں, اس پہ بھی ہم نے کام کافی سارا کیا ہے. اور یہ بات بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے پاس کورنگی میں ٹاؤن کا چیئرمین بھی ہے, ہمارے پاس UC کے چیئرمین بھی ہیں, لیکن اس بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہمارے پاس کورنگی میں کچھ بھی نہیں تھا. نہ MP تھا, آج ہمارا MP بھی ہے, نہ MP تھا, نہ MNA تھا, نہ چیئرمین تھے UCs کے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کورنگی ڈسٹرکٹ کے اندر بے تحاشا کام کیا, اور اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ کبھی بھی نہیں رہا جو بعض اوقات ہمیں لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے. ہم نے ثابت کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہمیں بالکل کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. آج وہاں جا کر دیکھیں کہ کتنا کام ہوا ہے. غالباً شاید پچھلے 1 برس میں 20 ارب روپے کام کیا ہم نے پروونشل ADP سے, باقی چیزیں اب چھوڑ دیں. اسی طرح کورنگی کے اندر ہم نے بے تحاشا کام کیا. کراچی شہر کے اور بہت سارے منصوبے میں ہم نے کام کیا. کراچی چونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے, اس لیے یہاں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایک ہی وقت میں آپ کو گلیاں بھی, ساری سڑکیں بھی, ساری برجز بھی سب ٹھیک ہو کے ملے. ہوتا یہ ہے کہ ایک سڑک آپ آج ٹھیک کرتے ہیں, لیکن جب آپ باقی کچھ 50 سڑکیں ٹھیک کر کے نکلتے ہیں تو وہ سڑک پھر اسی حال میں ہوتی ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا, لیکن ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ پچھلے 7-8-10 سال کا کراچی کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا نظر آئے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ابھی تو میں بجٹ آئے گا تو آپ کو بتا دوں گا, لیکن 18-19 میں جب میں منسٹر تھا تو لوکل گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا اس کا 75% کراچی کا تھا. 75% کراچی تھا اس کا ڈیولپمنٹ پورٹ, ساری اسکیمیں کراچی کی تھی. تو اس سال بھی اتنا ہی ہوگا لگ بھگ. بہت زیادہ پیسے کراچی کے ہوں گے. پھر ہم میگا اسکیمز لے کر آ جاتے ہیں کراچی کے لیے. کراچی واحد شہر ہے پورے صوبے کا جہاں ہمارا یہ میگا پروجیکٹس آتے ہیں, اور میگا پروجیکٹس میں اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری ADP کی اسکیمز جو ہیں وہ 3-4 سال میں مکمل ہوتی ہیں, ان کی الوکیشن 25% ہوتی ہے, اور میگا کی 100% ہوتی ہے. ایک ہی سال کے اندر سارے پیسے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں, وہ اسکیمیں مکمل کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہم کراچی کے لیے صرف ہم کرتے رہیں. اس کے علاوہ کراچی کے ہاسپٹلز جو ہیں ان کو بے تحاشا فنڈنگ سندھ حکومت کرتی ہے. انڈس کو بے تحاشا پیسہ ہم دیتے ہیں, SIUT کو بہت پیسہ ہم دیتے ہیں, باقی اس طرح کے بہت سارے ادارے, ایک لمبی فہرست ہے. تو یہ بھی اربوں روپے ہیں
جو کراچی کی شہریوں کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اپنے ہاسپٹل ہیں نا. NICT اپنا ہے, NICH اپنا ہے, JPMC اپنا ہے, سول اپنا ہے, ٹراما اپنا ہے, وہ تو سندھ حکومت خود چلا رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ادارے سندھ حکومت نہیں چلاتی ہم ان کو بھی بہت سارے پیسے دیتے ہیں. تو بہت سارے کام ہم نے کراچی میں کیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کرتے رہیں گے. یہ احسان نہیں کر رہے ہم, یہ کراچی کے شہری ڈیزرو کرتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, ان کا حق ہے کہ سندھ حکومت ان کے لیے سہولیات پیدا کرے. دیکھیں یہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ آدھی ٹھیک ہے. میں کل کی میٹنگ کی اس کی تفصیلات آپ کو بتا دوں جو ان کا موقف ہے. اس وقت کہ الیکٹرک ایک بات تو ٹھیک کرتی ہے اور وہ میرا خیال کی بات ہمیں ماننی بھی چاہیے. اچھا ایک وہ جیسر ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے اوپر بہت سارے ڈیوز ہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں جو لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کے 200-250 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں, ان سے وہ پچھلے ڈیوز کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کرنٹ بل پے کرتے پچھلے کو چھوڑ دیں, وہ جو لائبلٹیز ہیں اس کی بات نہیں کرتے. تو یہ 70 ارب جو ہے اس میں سے بہت سارے پیسے وہ کم ہو جائیں گے اگر آپ وہ جو ان کے اوپر پچھلے ڈیوزیں نکال دیں گے. لیکن جو میرا پرابلم ہے, جو شہریوں کا پرابلم ہے, وہ کچھ دوسرا ہے. 70 ارب ہو, 400 ارب ہو, اپنی جگہ مانتا ہوں ملنے چاہیے ان کو, لیکن جو بل دیتا ہے اس کا تو قصور نہیں ہے نا. پہلی بات یہ اس کو ملنا چاہیے. دوسرا جو یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے تو لوگ عادی ہو گئے, برداشت کر رہے ہیں. کہیں 8 گھنٹے ہوتی ہے, کہیں 10 گھنٹے ہوتی ہے, کہیں 12 گھنٹے ہوتی ہے, کہیں 14 گھنٹے ہوتی ہے. لیکن وہ جو فیڈر بند کر دیتے ہیں 6 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, صرف اس لیے کہ ان کو لوگوں کو دباؤ اور سے پیسے نکالو, وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک ظالمانہ اقدام ہوتا ہے, غیر انسانی اقدام ہوتا ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. کے الیکٹرک کے جو جائز ایشوز ہیں سندھ حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کرنے کو تیار ہے. کل کی میٹنگ میں جماعت اسلامی کا نمائندہ بھی تھا, MQ کے نمائندے بھی تھے, پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی تھے. ہم سب نے ان سے یہ کہا جو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ علاقوں میں چلیں گے, کھڑے ہوں گے تاکہ لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ کے جو ڈیوز ادا کر سکتے ہیں وہ کریں, اور کی مدد کریں گے. کنڈے نکلوائیں آپ, ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن جو لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہے وہ پہلے ہونی چاہیے. پہلے یہ نالے والی سمجھاتا ہوں تاکہ پھر اس کو دوسری تفصیل سے بتاؤں. دیکھیں ایک تو ہر شخص کی پوزیشن میں فرق ہے. آج جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں میں کسی کو کہوں گا نہیں کہ آپ جا رہی ٹھیک کرا دیں. ٹھیک کرنے والے ادارے میرے اندر میں کام کرتے ہیں. ابھی میری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ میں ان اداروں سے کہہ کے ٹھیک کروا دوں. پہلے جب میں دیکھتا ہوں اور میں یہ نہیں کرتا کہ گزر جاتا ہوں, میں تصویر بھی بناتا ہوں, میں ویڈیو بھی بناتا ہوں, جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھیجتا ہوں کہ یہ پرابلم ہے, اس کو سالو کرو. صرف یہاں کی نہیں, شہر میں جہاں بھی جاتے ہیں تو مسئلہ نظر ہے تو کرتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کرنے کے بعد ہوتا ہے میرے بھی ذہن سے چیز نکل جاتی ہے, پھر نظر آتی ہے پھر کر لیتا ہوں. لیکن آج جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں تو میری جو پوزیشن ہے وہ ذرا چینج ہو گئی ہے. تو اب میں یہ تصویر بنا کے کوئی لیبر منسٹر کو تو نہیں بھیجوں گا نا, میں اپنے پاس خود کروں گا. تو وہ میں نے کہہ دیا ہو جائے گا, اس میں انشاءاللہ سے کوئی چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا دوسری جو بات آپ نے کی, دیکھیے میں پتہ نہیں مائنڈ نہیں کیجیے گا, مہربانی لوگ لے کر آتے ہیں, آپ نہیں لے کر آتے ہیں. لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں, کسی کے کاندھے میں بیٹھ کے نہیں آتے. ٹھیک ہے. بجلی کا ایشو جو اس وقت ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات ہی نہ کروں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا, میں اس پر بات ہی نہ کروں اس لیے کہ کچھ علاقوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, میں اس پر بات ہی نہ کروں اس لیے کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے اور ایشوز بھی ہیں. بحث کریں گے, سوال کریں گے. سوال آپ نے کر دیا تو چھوڑ کے مجھے جواب دے دیتے ہیں. آپ نے اتنی بڑی بات کی, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا بیچ میں. اب مجھے میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں, شاید آج بھی کہا, کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی کہا, 3-4 دن پہلے اسمبلی میں بات کی وہاں بھی کہا, بجلی کو فراہم کرنا, اس کی جو مشکلات ہیں اس کو ٹھیک کرنا شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور میں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو اسمبلی میں میں نے تقریر کی وہ وزیر کی تقریر نہیں تھی. بطور وزیر میں کہتا ہوں کہ مجھے شاید وہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن جو ہم شہر میں دیکھتے ہیں بجلی کی وجہ سے جو لوگوں کی حالت ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, آپ بھی ہماری طرف سڑکوں میں پھرتے ہیں, محلوں میں جاتے ہیں, گلیوں میں جاتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہوں گے کہ جس حالت میں وہاں غریب رہنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں. شاید اگر کسی کے اندر تھوڑا سا بھی احساس انسانیت کا ہو تو وہ اس کے اوپر رہنا جائے. اس کا سولوشن ہے نا, اس کا سولوشن ہے کہ الیکٹرک کے پاس کہ وہ 6 دن میٹر نہ بند کرے.
ان کے پاس سولوشن ہے یہ کہ وہ لوڈ شیڈنگ میں تھوڑی کمی لا سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ میرے پاس پانی مقدار اتنی بے تحاشا ہے کہ میں سب کو پانی دے سکتا ہوں لیکن نہیں دے رہا ہوں، اس لیے میں بات ہی نہ کروں کہ لوگوں کو بجلی کیوں نہیں ملتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا الگ الگ رکھیں، مجھ پہ تنقید کریں، آپ مجھ پہ بھی کریں، سندھ حکومت پہ کریں، واٹر بورڈ پہ کریں کہ آپ پانی کیوں نہیں دیتے، بات کرنی چاہیے، آپ کہاں کے شہریوں کہاں کے، لیکن اس کو اس سے نہ جوڑیں گے یار آپ بجلی کی بات کیوں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا انفیئر بھی نہ ہو، تو اگر آپ کہیں گے تو میں سے بجلی کی بات نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں مجھے فائدہ والا کر دیجیے یار، ابھی پوری باتیں بتائیں اس میں کہ ہب پہ اتنا کام کر رہے ہیں، کیمپ پہ اتنا کام کر رہے ہیں، KWSIB کا پروجیکٹ اتنے کا آ گیا، پوری ایپلیکیشن ہو رہی ہے، ساری چیزیں بتا دی۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ سعید بھائی کے انڈر میں الیکٹرک نہیں آتا، کوئی نہیں ان کی منسٹری سے سوال کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بھائی جو مسئلہ جو سوال کرنا ہے کرو، میں یہ گواہ ہے، میں نے سوال سے کبھی نہیں روکا، کسی بھی سوال سے۔ انڈر میں کچھ نہیں آتا، بس ابو بڑھے۔ لیکن ایک تو جو سوال آپ نے 200 یونٹ پر رکھی ہے وہ مشکل کام نہیں ہے، یہ تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کہ جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کی جو یہ اپلائی نہیں کرے گا لائف لائن کنزیومرز کے اوپر، تو جو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جو 200-250 یونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کی جو بجلی کے یونٹ کی قیمت ہے وہ بہت کم ہے، جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے، تو وہ مشکل نہیں ہے، وہ آسان کام ہے۔ وہ بات تو ویسے کچھ مخصوص علاقوں کی کر رہے تھے، لیکن یہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اگر 200-250 یونٹ کی جو بھی لائف لائن کنزیومرز ہیں وہ کہیں بھی ہوں، وہ ڈیفینس میں ہوں، وہ گلشن میں ہوں، فیڈرل ایریا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ اپلائی سب پہ ہونا چاہیے۔ تو بجلی کے بل آتے ہیں، لائف لائن کنزیومرز بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کا ڈیٹا الگ ہوتا ہے، ان کے اوپر جو پچھلے واجبات ہیں ان سے واجبات کی بات نہیں کی جائے گی، وہ جو اس مہینے کا بل آئے گا اس مہینے کا بل ادا کریں تو وہ ان کے اوپر مزید پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ میرے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی وہ بجلی کا بل دے بھی دے گا لیکن اس کا پڑوسی نہیں دے رہا ہے، اس کا کوئی اور علاقے والا نہیں دے رہا ہے، تو سزا تو پھر بھی بیچارہ وہ بھگت رہا ہے۔ اس سے تو لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں نا، اگر میں بجلی کا بل دے رہا ہوں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پھر بھی بھگت رہا ہوں، 6 دن بند کر دیتے ہیں وہ بھی بھگتتا ہوں، تو بھائی میں بھی پھر سوچوں گا یار میں کیوں دوں، اگر یہ نہ دیں گے بھی اتنا بھگتتا ہے، میں دے کے بھی اتنا بھگتتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے نہ ہی دو، تو کیا ضرورت ہے بل دینے کی۔ اگر کوئی کنڈا لگا کے 4000 میں اپنا کام چلا رہا تو مجھے کیا پاگل کتوں نے کاٹا 25,000 کا بل میں بھروں، میں بھی 4000 میں کنڈا لگا لوں اپنا۔ بیسیکلی یہ تھوڑا سا کیلیکٹر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ بجلی بند کر دو گے، بجلی آپ بند کرو گے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کی ماں اور باپ اگر مر رہا ہے گرمی سے تو وہ مرنے تو نہیں دے گا، وہ بجلی چوری کرے گا، وہ کنڈا لگائے گا، کوئی راستہ نکالے گا۔ تو آپ اس کو اس نیچ پہ لے کر ہی مت جاؤ کہ وہ مجبور ہو کہ اس قسم کے غلط کام کرے۔ تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لالی پاپ دے رہے کچھ، ابھی دیکھیں کل میٹنگ ہوئی، تلخیاں بھی ہوئی، تلخ باتیں بھی ہوئی، تیز باتیں بھی ہوئی، لیکن وہ کنکلوڈ یہاں پہ ہوئی کہ ایک کمیٹی وہ بنا رہے ہیں جو کہہ رہا تھا کہ شاید میری سربراہی میں بنا دیں گے، اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں شہر کے، کوئی بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے، کچھ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ ہوں گے جو ریگولرلی اس ایشو پر کے الیکٹرک کے ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے، اور مختلف علاقوں کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ساری چیزیں 100% ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن امید کر سکتا ہوں کہ ہم جو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو شاید وہ احساس ان کے اندر پیدا ہوگا، یقیناً ان کو بھی بال بچے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، انسانیت ان کے اندر بھی ہے، تو جو تکلیفیں لوگوں کو ہو رہی ہیں اس کو کم کرنے کی وہ کوشش ہمارے ساتھ مل کے کریں گے۔ پہلا جو سوال کیا آپ نے پانی کتنا لیتے ہیں، کتنا ملتا ہے، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ تو یہ بتائیں گے کتنا استعمال کرتے ہیں کتنا، میرے پاس تو علم نہیں ہے اس کا، لیکن جب یہاں ایک چیز ہم نے طے کر لی کہ تمام اداروں کے نمائندوں پر اور ان کے نمائندوں پر مشتمل ایک ہم ایسی کمیٹی بنا دیں گے، پرماننٹ کمیٹی بنا دیں گے جو ان ایشوز کو ڈے ٹو ڈے ایڈریس بھی کرتے رہیں گے، ضرورت پڑے گی تو ہم بھی بیچ میں آ جائیں گے، ضرورت پڑے گی تو سیم صاحب کو بیچ میں ڈال دیں گے، تو یہ ایک آگے بڑھنے کی بات ہے۔ انفراسٹرکچر سیس سے کتنا پیسہ ملتا ہے اس کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو جب تک یہ کورٹ پہ کیس تھا بہت سارے پیسے کورٹ پہ اکٹھے ہوتے رہے، کچھ ملتے رہے کچھ نہیں ملتے رہے، لیکن اصولی طور پر آپ نے سنا، میں نے کہا کہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پیسہ جو ہے خرچ انہی علاقوں پہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں کا جو ہے سسٹم بہتر ہو جائے۔ جو آپ نے کہا 50 لاکھ کی رشوت کی بات، میں تو آسانی سے سمجھ گیا، شاید آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جب شکایت تھی تو وہ پیسے نہیں لیے گئے۔ اب اگر میں لے رہا ہوتا اور ڈی جی کو شکایت ہوئی تو ڈی جی نہیں کرتا تھا، وہ پیسے دے گی ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا۔
تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے اداروں میں یہ پرابلمس ہیں، لیکن میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کبھی آزما لیجیے گا، اگر آپ کوئی ایسی شکایت لے کر آئیں، اگر اس آدمی کے خلاف کارروائی نہ ہو تو پھر شاید آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اوپر تک یہ پیسے جا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ شکایت کریں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تاریخ واقعی کی ہے انہوں نے، بھائی ان کی بڑی مہربانی، میری تاریخ واقعی واقعی میں صلاح ہو نہیں۔ میرا خیال ہے بجلی میں کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو سی او KWSC ہیں وہ بھی انسان ہیں، کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آئے جو مجھے پتہ ہے اور ان کے ذمہ دار افسر یہاں بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کسی ایک کی غیر موجودگی کو اتنا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ہم نے بلایا سب کو تھا اور انہوں نے اپنے بندے بھیجے جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہیں بیٹھے ہوئے۔ دوسرا آپ نے پانی کے اس کی بات کی، تو یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اس پہ باقاعدہ قانون بنا ہے، وہ شاید پچھلی والی گورنمنٹ کے اوپر بنا، اور اس قانون کے ذریعے ہی یہ سارا نوٹیفیکیشن نکلا ہے۔ اب وزیر یہ نہیں کرتا کہ وزیر ہر چیز پہ آ کے روز بیٹھا رہے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ کچھ چیزیں مختلف محکمے بھی کرتے ہیں، مختلف افسر بھی کرتے ہیں۔ آج انہوں نے کنسرن شو کیا تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کچھ اور سے کہانی کرتا، میں نے صاحب سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کے اعتراضات اسے بیٹھ کے حل کر نکال دیتے ہیں، اس سے بہتر راستہ کیا ہو سکتا تھا؟ یہاں بیٹھ کے حل نہیں نکلے گا نا، اس کا کہیں بیٹھ کے اس کو طے کریں۔